السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے انبیاء کرام کے احوال یعنی پروفٹ اسٹوریز میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے کہا کہ میں تجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ان میں میری اطاعت کرنے والے ہوں گے اور بعض نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ تو سنو، جو میری اطاعت کریں گے ان کو میں اپنی جنت میں داخل کروں گا اور جو نافرمانی کریں گے ان کو دوزخ میں۔ یہ سن کر زمین روئی، جس کی وجہ سے زمین سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ جب یہ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لینے پہنچے تو زمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو قسم دے کر مٹی لینے سے روک دیا، اور زمین نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ دوزخ میں جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ سن کر واپس آ گئے، آپ رحم دل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کو بھیجا۔ یہ دونوں بھی زمین کا عذر سن کر واپس آ گئے۔ عذر کیا ہے؟ رونا دھونا، اور کہ ان میں گناہ گار ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی قسم دی اور معذرت کی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی ایک بھی نہ سنی، کوئی بات نہیں سنی اور مٹی لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تم اس بات کے لائق ہو کہ لوگوں کی روح قبض کیا کرو گے۔ اسی لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، اور جہاں اس وقت مکہ اور طائف آباد ہیں، ان کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا گیا۔ 40 سال تک یوں ہی رکھا رہا، پھر اس جسم پر 40 سال تک حزن و غم کی بارش ہوتی رہی، اور 1 سال سرور اور خوشی کا پانی برسا۔ اس لیے میرے پیارے، اولاد آدم کی زندگی میں رنج و غم کے مواقع زیادہ اور خوشی کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے اس پتلے کا معائنہ کرو، دیکھو۔ چنانچہ فرشتے ابلیس کے ساتھ اس پتلے کا طواف کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب ملاحظہ کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جسم کے تمام اعضاء کو دیکھا، آدم علیہ السلام کے جسم کے تمام اعضاء کو، باڈی پارٹس کو دیکھا، لیکن یہ بھی دیکھا کہ بائیں جانب ایک کھڑکی دیکھ کر بہت زیادہ تعجب میں پڑ گیا، اور اس فکر میں اس نے کہا کہ اس کے اسرار اور بھید معلوم تو نہیں ہو رہے، یہی خاص اللہ تعالیٰ کی چیز ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے۔ ابلیس بولا، مجھے اس جگہ سے ڈر لگتا ہے، دیکھو اے فرشتوں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ اس پتلے کو ہم پر حاکم بنائے گا تو ہم اس کو اپنا حاکم مان لیں گے، اور ہم نہایت ہی شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا حاکم مجھے بنا دیا، اور اگر اس پتلے کو ہی حاکم بنا دے گا تو میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ لیکن ابلیس بولا،
اگر میں اس پر حاکم بن گیا تو اسے ختم کر دوں گا، اور اگر اس کو حاکم بنا دیا گیا تو میں اس کی مانوں گا ہی نہیں، نافرمانی کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم نور سے روح بھیجی جو آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالی گئی، لیکن روح جسم کو تاریک دیکھ کر اس میں جانے سے گھبرائی کہ ایک اندھیرا پن تھا اس میں، اور تاریکی ڈارکنیس اور بہت زیادہ تاریکی تھی۔ لہٰذا ہمارے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، جس سے پورا جسم روشن ہو گیا۔ تب روح جسم کے اندر داخل ہوئی۔ جسم کے جس حصے سے روح گزرتی تھی وہ مٹی کا حصہ گوشت، پوست، خون اور رگوں وغیرہ میں بدلتا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں، یہاں تک کہ پورے جسم میں روح پہنچ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے فرشتوں آؤ اور آدم علیہ السلام کو سلام کرو۔ آپ نے یعنی تمام حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ سلام تمہاری اولاد میں جاری رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی، عالم کی تمام چیزوں کے نام سکھائے اور اپنی نیابت و خلافت کا تاج پہنایا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کریں گے، خرابیاں مچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے عالم کے چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی دنیا کی چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے بولے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، قدوس ہے، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جس کا علم تم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے آدم تم ان کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں اور تمہاری ظاہر اور ڈھکی چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت تمام فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ یہ بات سنتے ہی سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بڑا ہوں اور آدم چھوٹے ہیں، پھر میں کیوں ان کے سامنے جھکوں؟ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس مردود کھڑا ہے تو پھر سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس نافرمانی سے بچا لیا۔ آخر کار جب ابلیس شیطان مردود ہو گیا تو جمعے کے دن فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو شاہی تخت پر بیٹھا کر جنت میں لے گئے اور وہاں کی تمام نعمتوں میں عیش کے باوجود آپ کو کسی ساتھی کی تلاش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے آپ کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر ان دونوں حضرات یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت میں رہو اور بے روک ٹوک جہاں چاہو پھرو اور کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جس درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا گیا تھا وہ یا تو انگور یا گیہوں کا درخت تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے مشورے سے کھا لیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ
سری لنکا کے سرندیپ پہاڑ پر اور حضرت حوا جدہ میں، یہ دونوں حضرات مزدلفہ کے مقام پر ایک دوسرے سے ملے اور ملاقات ہوئی، اور وہیں پر مقام عرفات میں ایک دوسرے کو پہچانا۔ پھر ان دونوں حضرات نے صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کو عبادت کرنے کے لیے فکس کیا، یعنی متعین کیا، اور زندگی گزارنے کے لیے کھیتی کرنے کا طریقہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، جس کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں زمین سے حاصل کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر غنودگی طاری فرمائی اور آپ کی پیٹھ سے آپ کی تمام اولاد کو ظاہر فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام اولاد کو ظاہر فرمایا، ان میں انبیاء کرام کو چراغ کی طرح روشن چہروں والا اور علماء کرام کو ستاروں کی طرح روشن دیکھا، داہنی طرف والوں کو سفید چہرے والا اور بائیں طرف والوں کو نہایت کالا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں 3000 سال تشریف فرما رہے، اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے ہی بنایا۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اسلامک اسٹوریز کے ساتھ۔ اسی طرح میں آپ کو انبیاء کرام کے واقعات سناؤں گا ایک سیریز کے ساتھ، اور پروفٹ اسٹوریز آپ ہمارے ساتھ سنیں گے بہت ہی دلچسپ واقعے کے ساتھ۔ پھر میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔